صرف ایک منٹ. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل؟ یہ سننے کے بعد سے لگتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک خیالی جانوروں کی دنیا میں محصور کر لیا ہے اور ڈر ڈر کے اپنی زندگی جی رہے ہیں. لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. میرے ارد گرد تو سارے جانور ہیں، مجھے بھی جانور بن کے جینا چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. پوری زندگیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں. ہم اپنے خواب پورے نہیں کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم اپنی زندگی نہیں جی سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے. اس کے اندر مختلف قسم کی اس میں خوبیاں ہیں، مختلف قسم کی خرابیاں ہیں. آپ جیسا کوئی دوسرا دنیا میں ہے ہی نہیں. آپ اکیلے ہیں. آپ نے اپنی ذات کو ابھی تک دریافت نہیں کیا ہے. کس لیے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں. سچ معلوم ہو جاتا ہے پھر بھی لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ سچ بولا تو لوگ کیا کہیں گے. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ایک موضوع ہے اس وقت گفتگو کا. اس سے زیادہ ان کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن آپ تو ڈرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. دو باتیں میں کہوں گا آپ سے. پہلی بات تو یہ کہ اپنے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو تلاش کریں. ہم نے اپنے اوپر ایک ایسی مٹی کی تہ جما لی ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے. جب اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں سمندر کے اوپر جھاگ نظر آتا ہے کہ لوگوں کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے، ہمارے بارے میں کیا پرسپشن ہے. لیکن ہمیں سمندر کی گہرائی، اپنی ذات کی گہرائی نظر نہیں آتی کہ ہمیں کتنی ایسی خوبیاں ہیں اور کتنے ایسے خزانے ہیں جو ہم نے کبھی تلاش ہی نہیں کیے اور جس سے ہم خلق خدا کے لیے کوئی کام نہ کر پائے. زندہ رہنا ہے تو زندگی ایک بار ملتی ہے. یوں بلاوا آئے گا اور یوں آپ جائیں گے، پھر آپ کچھ بھی نہ کر پائیں گے. اس لیے چھوڑ دے لوگوں کی باتیں، کہنے دے جو لوگ کہتے ہیں. مت ڈریں اس بات سے. اپنی زندگی جئیں اور دوسروں کی خاطر جئیں. دوسروں سے ڈر کے نہ جئیں بلکہ دوسروں کی خاطر جئیں. ہم لوگ اپنے ماحول سے اتنا اثر لیتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے اندر کے شیر کو ہم سلا دیتے ہیں اور خود بھیڑ بھر کے زندگی گزارنے لگتے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ جنگل میں کسی شکاری نے ایک شیرنی کا شکار کیا اور شیرنی اسی وقت اپنی بچے کی ولادت سے فارغ ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب شیرنی کے بچے نے آنکھ کھولی تو ایک عجیب سی جگہ تھی جہاں اس کو کوئی کچھ بتانے والا نہ تھا. نہ ماں تھی نہ ممتا کی خوشبو تھی. اسے یہ زندگی خود گزارنی تھی. پتا کھڑکتا تھا، شیر کے بچے کا دل دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے. اتنی دیر میں اس نے سامنے سے دیکھا کہ بہت ساری بھیڑیں ایک گول کی شکل میں چلی آ رہی ہیں. بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں اور کچھ اس کے ساتھ کی منی منی سی بھی ہیں. اس کے کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ پھدکتا ہوا گیا اور انہیں بھیڑوں میں شامل ہو گیا. اسے دیکھا کہ کچھ بچے ماں کا دودھ پی رہے ہیں. وہ شیر کا بچہ بھی انہی چھوٹے چھوٹے بچوں میں شامل ہو کے اچک اچک کے دودھ پینے لگا. بھیڑنی کو ترس آ گیا اور اس نے اس شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلایا. اس نے اس یتیم شیر کے بچے کو صحیح معنوں میں اپنا لے پالک بنا لیا، اپنے بچوں کی طرح پالنے لگے. اور وہ شیر کا بچہ بھی پھر انہی بھیڑوں میں گھل مل گیا اور جیسے جیسے دوسرے بچے کرتے تھے وہ ان کی نقل اتارتا تھا. اور اس ماں جیسے دوسرے بھیڑ کے بچوں کا خیال رکھتی تھی ویسے اس کی ممتا جو تھی اس کو شیر کے بچے کا خیال رکھنے میں مجبور کرتی تھی. وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے. اب آہستہ آہستہ شیر کے بچے کو محسوس ہوا کہ شاید میں دوسروں جیسا نہیں ہوں، اسی لیے سب مل کر میری طرف عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، بلکہ مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ تمہاری مونچھیں کیسی نکل رہی ہے بھائی؟ یا یہ کہ تم کتنے بھدے اور مختلف ہو. ہم کو دیکھو سفید سفید روئی کے گالے اور تم اپنی شکل دیکھو کیسے ہو عجیب سے. وہ شیر کا بچہ پریشان رہنے لگ گیا. حد تو یہ ہوا کہ شیر کی عمر تھوڑی سی بڑھی.
आवाज भारी हुई तो और मसला खड़ा हो गया। सारी भेड़ों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। ये क्या भद्दी सी आवाज में तो गुर्रा रहे थे, तुमने तो हम भेड़ों की नाक ही काट के रख दी है। आखिर क्यों तुम हम दूसरी भेड़ों की तरीके से सुर, ताल और मिठास के साथ भैं 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 नहीं करते हो? एक ऐसी मकरूह सी आवाज निकालते हो कि करीब के सारे परिंदे भी उड़ जाते हैं। आवाज तो ठीक करो, चलना तो ठीक करो, हुलिया तो ठीक करो। शेर का बच्चा उनकी बातें सुन सुन के बहुत ही परेशान रहता था, मगर वो क्या कहता, वो उन्हीं में से था, वो अकेला था, बाकी सब इक्का कर लिया था उन्हें। शायद ये ऐसे चलता रहता, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि किसी दूसरे इलाके का एक बूढ़ा शेर शिकार की तलाश में इलाका तब्दील करके आया। अब जो उसने देखा तो उसकी तो आंखें खुल गईं। इतनी सारी भेड़ें एक साथ, वो लपका। उसे लपकता देखकर जब खतरा महसूस किया तो तमाम भेड़ें और उनके बच्चे सब ने वहां से दौड़ लगा दी। जब वो भेड़ और भेड़ के बच्चे उस शेर से डर के भागे तो भागने वालों में वो शेर का बच्चा भी शामिल था। शेर बहुत ही हैरान हुआ, उसने जाके उसे रोका, आवाजें दी कि ठहरो, तुम तो ठहरो इधर, लेकिन वो शेर का बच्चा डर के मारे भागता गया। आखिर में शेर ने भेड़ों को छोड़ा एक तरफ और जाके पकड़ा उस शेर के बच्चे को। भाई तू किधर? उसने कहना शुरू कर दिया, मैं नन्ना सा भेड़ का बच्चा हूं, मुझे ना खाना, मैं बहुत छोटा हूं, मैंने दुनिया नहीं देखी है, देखो इतनी मोटी मोटी भेड़े हैं, तुम भेड़ के बच्चे को खा क्या कर रहे? शेर ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू भी मेरी तरह शेर है, भेड़ नहीं है। उसने नहीं 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 नहीं, नहीं। और जाहिर है कि सारी उम्र भेड़ का दूध पी के वो शेर का बच्चा भेड़ ही बन चुका था। शेर ने ये किया कि बाकी सब कुछ छोड़ा एक तरफ और उस शेर के बच्चे को कान से पकड़ के लेकर करीब में दरिया के पास, और फिर गर्दन पकड़ के उसने नीचे पानी में अक्स दिखाया, अपना भी और शेर के बच्चे का भी, कि अबे देख तो सही, तू भी जरा शेर है। अब जो शेर के बच्चे ने अपना अक्स देखा तो हैरान रह गया, है मैं भेड़ नहीं हूं, मैं इतना खूबसूरत शेर हूं। ये देखते ही वो खुशी से जो धाड़ा, तो उसकी धाड़ एक बालिग शेर की सी धाड़ थी। मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं। ये बताने के लिए वो अपने पुराने दोस्तों की तरफ लपका, लेकिन जब दूसरी भेड़ों ने देखा कि एक छोटा सा शेर धाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है तो डर के मारे भाग गई। इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी जात की आगाही पैदा करें, दूसरों की फिक्र करनी छोड़ दें। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। आप सिर्फ ये फिक्र करें कि आप में वो कौन सी खराबियां हैं जो आपसे बेहतर किसी को नहीं मालूम है, जिसको आप दूर कर सकते हैं। दूसरों की इस्लाह ना करें, अपनी खराबियों को दूर करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने वो आप में वो कौन सी खूबियां ऐसी अता की हैं जिससे आप खल्क़ खुदा की खातिर काम आ सकते हैं। आपका हर काम, आपका हर फेल सिर्फ अपने रब की खुशनुदी के लिए होना चाहिए, लोगों की खुशनुदी के लिए नहीं। ना लोगों से डरने की जरूरत है, ना लोगों से आपको किसी किस्म के कोई पसंदीदगी के वोट इकट्ठे करने की जरूरत है। यह चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।